یاسر کی نویں سالگرہ خوب دھوم دھام سے منائی گئی۔ اس کے سارے دوست اور رشتے دار آئے۔ خوب ہلا گلا ہوا۔ اس نے تالیوں کے شور میں کیک کاٹا۔ اسے بہت سارے تحائف بھی ملے۔ رات جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جانے لگا تو سب سے پہلے کمرے میں رکھے ہوئے تحفے کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے بستر پر رکھے ہوئے ایک بڑے سے پیکٹ پر پڑی جو ایک ڈبے کی شکل میں تھا اور اس پر ایک پرچی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھ کر پتا چلا کہ یہ اس کے چچا نے چین سے خاص طور پر اس کی سالگرہ پر بھیجا ہے۔ یاسر نے بڑی احتیاط سے پیکٹ کو اٹھا کر فرش پر رکھا، پھر اس کے چاروں طرف گھوم پھر کر اندازہ لگانے لگا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ یقیناً اس میں کوئی قیمتی تحفہ ہوگا، جبھی تو یہ اتنا بھاری ہے۔ اس نے پیکٹ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے خود سے کہا۔ پیکٹ نہایت خوبصورت رنگین کاغذ میں ملفوف تھا۔ اس کے اوپری حصے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ نمایاں تھے اور ڈبے کے چاروں طرف مضبوط ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اس پیکٹ کو کھولنے میں کہیں زیادہ وقت نہ لگ جائے، اس نے سوچا۔ اس سے اب بالکل رہا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ پیکٹ کا کاغذ پھاڑ دیتا، لیکن پیکٹ بہت موٹے کاغذ کا بنا ہوا تھا، اسے پھاڑنا ممکن نہ تھا۔ یاسر نے پیکٹ کو ہلا کر اندازہ لگانا چاہا کہ اس میں کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ جب اس نے پیکٹ کو ہلانا شروع کیا تو اس کے اندر عجیب سی کھڑکھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ یاسر ڈر گیا۔ اس نے پیکٹ پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب اس کی تشویش اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بہرحال اس نے دوبارہ ہمت کی اور ایک بار پھر پیکٹ کو ہاتھ لگایا۔ پیکٹ میں دوبارہ کھڑکھڑاہٹ ہوئی، مگر اس بار اس میں سے خرخر کی آواز بھی آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پیکٹ کے اندر خراٹے لے رہا ہو۔ یاسر نے ڈرتے ڈرتے اپنی ایک آنکھ پیکٹ کے سوراخ پر جما دی، لیکن اندر اتنا اندھیرا تھا کہ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس نے اپنی انگلی سوراخ کے اندر گھمائی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی خرگوش کو ہاتھ لگایا ہو۔ نرم ملائم خرگوش کا تصور کرتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ کیا اس میں خرگوش بند ہے؟ کیا چچا نے یہ تحفہ بھیجا ہے میرے لیے؟ خرگوش تو یہاں بھی بہت مل جاتے ہیں اور مجھے تو خرگوش بالکل بھی پسند نہیں۔ پھر چچا نے خرگوش کا تحفہ کیوں بھیجا؟ اس کا ذہن سوالات کے ہجوم میں گھرتا جا رہا تھا، لیکن اس کے دل نے کہا، ہو سکتا ہے اس پیکٹ میں خرگوش نہ ہو، کوئی اور چیز ہو۔ ہاں، میرا دل کہتا ہے کہ اس میں کوئی اور چیز ہے۔ مجھے اس پیکٹ کو فوراً کھول کر دیکھنا چاہیے۔ جب تک میں اسے کھولوں گا نہیں، یہ میرے لیے ایک پہیلی بنا رہے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے پیکٹ کو کھولنا شروع کر دیا۔ 7-8 منٹ بعد وہ پیکٹ کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی پیکٹ کھلا، یاسر کی آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا مگر موٹا سا پانڈا کھڑا تھا۔ وہ بھی اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ اس کا رنگ کالا اور سفید تھا، ہاتھ پاؤں چھوٹے تھے اور پورے جسم پر روئی کی طرح بال تھے۔ اس کے کان بڑے تھے اور ناک بہت پیاری اور گول سی تھی۔ یاسر پانڈا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ چچا زندہ باد، آپ نے کیا خوب تحفہ دیا ہے، اس نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ یاسر کو خوش دیکھ کر پانڈا اپنے نتنے پھلا پھلا کر منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال کر خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر یاسر اور خوش ہوا۔ اس نے پیار سے پانڈے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ اس کے گلے میں پڑی پتلی سی ڈوری پر پڑا جس میں ایک پرچی لگی ہوئی تھی۔ یاسر نے پڑھا، لکھا تھا، میرا نام نونی ہے اور میں بہت بھوکا ہوں۔ تم مجھے کھانا کھلاؤ گے تو میں تمہارا پکا دوست بن جاؤں گا۔ یاسر نے کبھی پانڈا نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں پڑھا ضرور تھا کہ یہ چین میں پایا جاتا ہے اور سرد علاقے کا جانور ہے، انسانوں سے بہت جلد گھل مل جاتا ہے۔ واقعی جب یاسر نے اس کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا
تو کسی پالتو بلی کی طرح خرخر کرنے لگا۔ دوست، تم بھوکے ہو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، تم یہی کمرے میں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر یاسر باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ یاسر کو خدشہ تھا کہ اگر اس نے پانڈے کو کچھ نہیں کھلایا تو وہ رات بھر اس کو سونے نہیں دے گا اور مختلف عجیب قسم کی آوازیں نکال کر اس کو جگائے رکھے گا۔ اسے دوست بنانے اور رت جگہ سے بچنے کے لیے وہ بسکٹ لینے چلا گیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور سب سو رہے تھے۔ یاسر نے باورچی خانے میں داخل ہو کر الماری کھول کر بسکٹ ڈھونڈنے شروع کر دیے، مگر وہ برتن تو خالی تھا جس میں بسکٹ رکھے ہوتے تھے۔ اس نے دوسرے ڈبے کی تلاشی لی تو وہاں بسکٹ مل گئے۔ اس نے ڈھیر سارے بسکٹ ہاتھوں میں بھر لیے اور پھر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آ گیا جہاں پانڈا اس کا منتظر تھا۔ بسکٹ دیکھتے ہی وہ ان پر ٹوٹ پڑا اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ جیسے ہی بسکٹ ختم ہوئے تو پانڈا نتنے پھلا کر شور کرنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے دوست یاسر سے کہہ رہا ہو، خر خر مجھے اور بسکٹ کھلاؤ، میرا پیٹ نہیں بھرا، میں بھوکا ہوں۔ پانڈا واقعی بہت بھوکا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوا تھا کہ جب یاسر اسے بسکٹ کھلا رہا تھا تو وہ ایک بسکٹ کھانے کے بعد اگلے بسکٹ کا انتظار کرنے لگتا، مگر یاسر نے ایک بات محسوس کی کہ پانڈا کو بسکٹ کھانے میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بسکٹ اس کی پسندیدہ غذا نہیں تھے۔ پانڈے نے یاسر کی طرف شکایت بھرے چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اسے بسکٹ اچھے نہیں لگے اور دل تو بھر گیا مگر پیٹ نہیں بھرا۔ تم فکر نہیں کرو دوست، میں تمہارے لیے دوسری چیز کا انتظام کرتا ہوں جو تم کو یقیناً پسند آئے گی۔ یہ کہہ کر یاسر بھاگا بھاگا باورچی خانے میں گیا۔ اس بار وہ پانڈا کے لیے مونگ پھلی، مکھن اور جیلی کا بنا ہوا سینڈوچ لے کر آیا جو وہ صبح اسکول جانے سے پہلے ناشتے میں کھاتا تھا، مگر پانڈے نے یہ بھی نہیں کھایا بلکہ اس نے سینڈوچ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یاسر نے بہت کوشش کی کہ پانڈا اسے کھا لے مگر اس نے نہیں کھایا۔ اب یاسر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر فریج کھولا۔ اس میں ایک چیز جو اس کی سمجھ میں آئی کہ پانڈا اسے ضرور کھا لے گا، یہ ایک خاص قسم کے بسکٹ تھے جس پر بہت ساری کریم لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ یاسر نے ٹھنڈی چکن اور کیچپ بھی لے لیا، لیکن افسوس پانڈے نے اسے بھی نہیں کھایا۔ یاسر کی ساری محنت اکارت گئی۔ دوست، آخر تم کیا کھاؤ گے؟ یاسر نے پانڈے سے پوچھا۔ اس نے آج تک امتحان میں اتنی محنت نہیں کی تھی جتنی وہ اپنے دوست پانڈے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ پھر باورچی خانے میں بھاگا۔ بڑی تلاش کے بعد اسے وہاں ایک تھیلی نظر آئی جس میں بھنے ہوئے چنے تھے۔ پانڈا یہ ضرور کھا لے گا، اس نے سوچا، لیکن پانڈے نے چنوں کو چھوا تک نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کھاؤ گے، لیکن میں ایک اور چیز کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر یاسر فریج سے پنیر کے ٹھنڈے ٹکڑے نکال کر لے آیا۔ جیسے ہی پانڈے نے پنیر دیکھا تو اس نے فوراً یاسر کے ہاتھ پر جھپٹا مارا اور ہپ ہپ پنیر کھانے لگا۔ ایک ایک کر کے اس نے پنیر کے 3 بڑے ٹکڑے ختم کر دیے۔ اب اس کا پیٹ بھر چکا تھا اور وہ نہایت آسودہ نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میرے دوست کی بھوک مٹ گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ پانڈے کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں۔ بھاگ دوڑ نے یاسر کو بھی تھکا دیا تھا، نیند اس کی آنکھوں میں بھی تیر رہی تھی۔ یاسر نے پانڈے کو بستر پر لٹایا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر جمائی لی، پھر آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے بھی بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے دوست، شب بخیر، صبح ناشتے کی میز پر ملیں گے۔ یہ کہہ کر یاسر پانڈے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گہری نیند سو گیا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔